بھائی کتنی کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنوں پہ جو ہے وہ میں پوری اترتی رہوں. جب سے شادی ہوئی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہی نہیں ختم ہو رہی. کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو. کیسے ثابت کروں میں خود کو؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ایسے چلتے ہیں گھر. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بے بسی ہے آپ کی. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ چیزیں کرے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں کے جو ہے وہ ان کو ہر جگہ پر جو ہے وہ بتاؤں کہ یہاں ٹھیک ہوں, یہاں غلط تھی, یہاں صحیح نہیں تھی, یہاں ٹھیک ہو. کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے. پہلی بات, میری زندگی کی 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں نے 100 غلطیاں کی ہو سکتی ہیں. ہر انسان غلطی کرتا ہے. اب وہ کون سی غلطی تھی جو میں وہاں بتانا ہی نہیں چاہتی. ایک بندہ زیوم کر رہا ہے, زیوم اس کے زیوم کرنے پہ جو ہے وہ میرا تھوڑی قصور ہو گیا یا میں تھوڑی قصوروار ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ انہیں سوشل میڈیا کے ٹرینڈ میں جو ہے اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے تھا. گھر کی بات ہی گھر میں ڈسکس ہو جاتی, لیکن اگر گھر میں ڈسکس نہیں ہوئی تو سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونی ہے. پھر اب جیسے اکثر لوگ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گھر کی بات جو وہ لے کر آ رہے ہیں. تو بھائی اب سوشل میڈیا پر جب ویڈیو آ گئی ہے دوسری طرف سے, تو پھر میں نے بھی تو سوشل میڈیا پہ جواب دینا نا. میں گھر جا کے جواب دوں؟ میں نے تو گھر جا کے بھی جواب دیا. تو بات پتہ کیا, میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی کسی کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کو گندا کر دیا ہو یا اپنی شادی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی ہو. میں نے تو فضا علی کے شو کے بعد بالکل اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ مجھے عوام نے کیا دینا ہے مجھے بتائیں. میں تو صرف عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہوں, ایک ماہر نفسیات ہوں اور نفسیاتی پہلوؤں کے حوالے سے عوام کی خدمت اور مدد کر رہی ہوں, اور وہ میں کرتی رہوں گی. اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ میری غلطی کیا ہے, یا میں کیا پہنتی ہوں, یا میں کیا کھاتی ہوں, یا میرا جو ہے وہ شادی کے بعد ایکسپیرینس کیسا رہا, تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ تبصرے کرنا یا اس کو لے کے میڈیا پہ آ کے واویلا مچانا, تماشا مچانا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو کیا کر رہے ہیں پھر سب کو پتا چل ہی رہا ہے. مجھے بتانے کی جو ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, نہ اس طرح ہوتا ہے. تو اگر انہیں مطلب میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ویڈیو بنا دی کہ بھائی گھر واپس آ جائیں اور آپ جو ہے وہ آ کے معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کریں, تو پہلے جو ہے وہ شرط یہ رکھی تھی کہ فضا علی آ کے معافی مانگے تو گھر میں انٹری دیں گے. اب یہ کہہ دیا جی اب یہ فریحہ آ کے آ جائے تو جی ہم جو ہے وہ میں مانوں گا. تو یہ کیا بات ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے مجھے بتائیں. ایسے تو نہیں نا رشتے چلتے کہ جو ہے وہ کسی نے کوئی سوال کر دیا تو کیوں کر دیا, کیسے کر دیا. تو بھائی یہ چیزیں جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. سے پوڈ کاسٹ بڑے سیریس دیتی ہوں, زیادہ بات نہیں کرتی, زیادہ مسکراتی نہیں, لیکن کیونکہ اس سے میری فرینکنیس تھی. ہم ایک ہی چینل میں کام بھی کر رہے تھے, میری کولیگ بھی ہیں, اور دوستیاں میں لوگوں سے نہیں کرتی, میری بہنوں جیسی ہیں وہ. تو ہر جگہ ان کو بھی میرا دوست میرا دوست میرا دوست کہا جا رہا ہے. وہ میری بہنوں جیسی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی عزت کرتی ہوں, رسپیکٹ کرتی ہوں, وہ میری کرتی ہے, اور ہم ہمیشہ کرتے بھی رہیں گے ایک دوسرے کی. تو بات یہ کہ وہ لافٹر ان کی طرف سے آیا اور میں نے اس لافٹر کو کیچ کرتے ہوئے جیسے ایک بندہ ہنس رہا ہے تو میں بھی ہنس پڑی نا اچانک سے. کوئی اللہ معاف کرے, میں نے اس میں یہ تو نہیں کہا کہ ہاں 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 تم ٹھیک کہہ رہی ہو, یہاں میری زندگی کی غلطی یہی ہے. بھائی جب میں نے بتانی ہوگی نا میری زندگی کی غلطی کیا ہے تو میں بتا دوں گی. میں کھل کے بتانے والوں میں سے, چھپانے والوں میں سے نہیں ہوں. تو وہ لافٹر ایک جسٹ لافٹر ہی تھا, اس کے پیچھے کوئی محرکات نہیں تھے, کوئی تحریک نہیں تھی, کوئی اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں تھا. بس ایسی بات کو بڑی ہاں کہ میں زیوم کرتی ہوں آپ کی شادی ہوگی. میرا اگلا جملہ یہ تھا کہ آپ اپنا سوال چینج کریں. اگر وہ انہوں نے کاٹ دیا اس میں سے یا اس کو ریکارڈ نہیں کیا, یا ریکارڈ کرنے کے بعد ایڈیٹر جو ہے وہ کاٹ بھی دیتے ہیں جملے, میں نے اس نے کہا, میں نے کہا آپ چھوڑیں ان ساری باتوں کو. لافٹر کے بعد میں نے کہا کہ اب یہ والا سوال نہیں کرنا آپ نے مجھ سے, میرے پرسنل لائف کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں کرنا. یہ میں نے اس کو کہا, آن ریکارڈ ہے یہ بات. اگر جو ہے وہ جو چینل والے ہیں جنہوں نے غلطی ان چینل والوں کی ہے جنہوں نے ہماری نکاح کی تصویر کو پیسٹ کیا, اور پھر سارے زمانے نے اٹھا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر نبیہ کی سب سے بڑی غلطی ان کی شادی ہے. ایسی بات نہیں ہے, میں نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا, میرے کوئی ایسا ثابت نہیں ہو رہا کہ میں نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے. تو اس طرح سے دیکھیں سوشل میڈیا کو پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا, بات کا بتنگڑ بناتے ہیں, لوگوں کے گھر خراب ہوتے ہیں, اور میرا گھر خراب کرنے کے پیچھے تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں. ڈاکٹر صاحب بات تو ڈائیورس تک پہنچی ہوئی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ڈائیورس تک تو ابھی کوئی بات نہیں پہنچی ہوئی ہے, اور اگر کسی نے پہنچانی ہے تو وہ ڈائیورس تک بات پہنچا لے. میں کیا کر سکتی ہوں اس معاملے میں, لیکن میں نے تو ان کو جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ آپ بیٹھیں, آ کر بات کریں. اگر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں, دیکھیں یہ دلوں کے تعلق ہوتے ہیں اور دلوں کے رشتے ہوتے ہیں. جب تک آپ کے دل میں جگہ ہے آپ دونوں ایک ساتھ چلیں گے, دل میں جگہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ساتھ چلے گا. کسی نے مجھے نوٹس بھجوانا ہے, موسٹ ویلکم, میں تو نوٹسوں سے ویسے نہیں ڈرتی, ٹھیک ہے نا. تو پہلے بھی مجھے جو ہے وہ بڑے لوگوں نے نوٹس بھجوائے ہیں کہ کبھی جو میرا ایک معاملہ ہو گیا تھا گھر کا, پھر جو ہے وہ اور وکیلوں نے بھی نوٹس بھجوائے کہ جی ہم جو ہے وہ تمہاری کریڈیبلٹی کو گندا کریں گے, فلاں کریں گے, ڈھمکاں کریں گے. تو میں ان کے نوٹسوں سے نہیں ڈری. اب اس نوٹس سے میں نے کیا ڈرنا ہے. تو میں نے انہیں کال کر کے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بضد ہیں کہ جی اس کو بٹھایا جائے, کیا نام ہے اس کا, فریحہ کو بٹھایا جائے, وہ آ کے بتائے کہ اس ٹائم اس کے ذہن میں کیا بات تھی, اس نے یہ بات کیوں کی, اس کو لایا جائے سامنے. تو دیکھیں اب بار بار کبھی فضا علی کو لے کے آؤں میں, کبھی اس کو لے کر آؤں, کبھی اس کو لے کر آؤں, تو وہ پھر اچھی بات تو نہیں. پروگرام کے بعد رابطہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں کہ بھائی تم بیٹھ جاؤ بیچ میں آ کے اور جو ہے وہ بتا دو کہ تم نے کس جو ہے وہ موضوع پہ یا کس بات پہ جو کہا تھا, لیکن آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چیزیں جو ہے وہ نکلتی رہیں گی. میرا تو کام ہے, میں تو ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوں. تو ساس کے بارے میں بھی بات کروں گی, سسر کے بارے میں بات کروں گی, شوہر کے بارے میں بات کروں گی, بیوی کے بارے میں بات کروں گی. کل کو کوئی اور تماشا بن گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ تو یوں بنتا رہے گا. یہ تو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ روز کا آئی دن جو ہے وہ یہ لگا رہے گا. بس یہ کام چل رہا ہے. ان کو خاموشی اختیار کرتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں بھائی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے بات کی ہی نہیں ہے, میں نے اپنا پرسنل میٹر کہیں ڈسکس کیا نہیں. کوئی اگر دوسرا بندہ زیوم کر رہا ہے تو اس کے زیوم کرنے کی ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. اور پھر اگر آپ کا اب یہ ہے کہ جی وہ آ کے بیچ میں بیٹھے تو میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ بھائی بیٹھ جاؤ, آ کے بیٹھے گی تو بیٹھ جائے گی, نہیں تو نوٹس بھجوانا تو بھجوا دو. میرا انہیں پتا تھا, انہیں یہ اندازہ تھا کہ میری کنٹروورسیز بھی جو ہے وہ پھیلتی ہیں, چیزیں بھی نکلتی رہتی ہیں, انہیں میرے بارے میں سب پتا تھا. کل کو کچھ اور چیزیں نکل آئیں گی, کوئی اور معاملات آ جائیں گے, میری کوئی اور بات پر جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو چیزیں جو ہے وہ چلتی رہنی ہے.
اب اگر اس بات کو سمجھتے ہوئے میرے ساتھ چل رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر اس بات کو سمجھتے ہوئے وہ میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ نہیں آ سکتے تو پھر یہ بات ان کو پہلے سوچنی چاہیے تھی. ایسے کسی کی زندگی خراب کرنا یا کسی کے کو اینڈ ٹائم پر آ کر جی کہ جو ہے وہ نوٹس بھیج دیں گے, اول تو نوٹس کی ایسی کوئی بات ہے نہیں. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی, امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش ہوں گے, آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے, ہنستے رہو تے وستے رہو, آمین ثم آمین. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کی شادی ایک بار پھر طوفانوں کی زد میں ہے, اور یہ طوفان کسی اور نے کریٹ نہیں کیے, یہ ان کے اپنے ہاتھوں کریٹ کیے ہوئے ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اس بار نبیہہ سے زیادہ حارث کھوکھر کا قصور نظر آ رہا ہے. دیکھیں, دس از دا ریالٹی کہ جب حارث کھوکھر نے نبیہہ سے شادی کی ہے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کام کرتی ہے, سوشل میڈیا سے ریلیونٹ ہے. تو پھر اب اتنی قدغن لگانا کہ وہ کوئی بات کر دیتی ہے تو اس پہ فوراً ہی جو ہے ایشو بنا لیا جائے, فوراً کبھی کوئی بات آ جاتی ہے, کبھی کوئی کنٹروورسی بن جاتی ہے, کبھی کسی کی بات ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ اب ان کی اس چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لوگوں نے اس کو اپنی ٹی آر پی کا ذریعہ بنا لیا ہے. اور یہاں پر نبیہہ کو بھی کیئرفل رہنا چاہیے, اسٹارٹ سے ہی ایک لائن ڈرا کر کے رکھنی چاہیے کہ آپ مجھے اگر اپنے پروگرام میں بلا رہے ہیں, اگر آپ مجھے ایز سائیکولوجسٹ بلا رہے ہیں, آپ میرے ساتھ ریلیشن شپس کی بات کریں تو اس میں میرا یا میری فیملی کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا. بیکاز آلریڈی جب ایک چیز ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مزے بھی لیتے ہیں, لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, تو پھر آپ کو بھی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ بھی لوگوں کو جو ہے وہ کانٹینٹ پرووائڈ کریں. اب ایک ہنسی والی بات ہوئی, جیسے یہاں ڈاکٹر نبیہہ نے کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس درمیان میں کہا بھی کہ اس چیز کو یہاں سے نکال دیں, لیکن چینل نے نہیں کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چینل نے اپنی ٹی آر پی پہ کام کیا, اور ڈیفینیٹلی جب کمانے پر بات آتی ہے تو پھر چینل نے بھی اپنی کمائی پر ہی دھیان دینا ہے. ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کا گھر رہتا ہے یا نہیں رہتا. دوسری طرف حارث کھوکھر کی بھی غلطی ہے کہ جب چیزوں کو لے کر چلنا ہے, ایک رشتہ نبھانا ہے, بار بار اس کو پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا دینا کہاں کی انسانیت ہے. اور اگر آپ نے نبیہہ سے شادی کی تو فل پیکج کے ساتھ کی, آپ کو آلریڈی پتہ تھا کہ وہ یہاں پر ہے, اور وہ کوئی دبانے والی مطلب آپ اس کو اس طرح سے بائی فورس کسی طرح سے بھی جو ہے وہ مولڈ نہیں کر سکیں گے, اپنے مطابق ڈھال نہیں سکیں گے. دیٹس دا ریزن کہ اب جب حارث کھوکھر نے ڈائیورس کی بھی دھمکی دی ہے تو شی از سیئنگ کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اگر پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ ہے تو موسٹ ویلکم. اور دوسری یہاں پر بات میں ایک اور کہوں گی کہ کبھی فضا کو بلانا, کبھی کسی اور اینکر کو بلانا, آپ لوگ ایسا موقع ہی کیوں دیتے ہیں کہ کوئی تیسرا بندہ آپ کے میرڈ لائف کے اندر آ کے گیم کھیلے. اب وہاں پر نبیہہ کو بھی شٹ اپ کال دینی تھی, اگر نہیں دی تو حارث کھوکھر کا فوراً ویڈیو بنا کے اور یہ کہنا, جیسے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں جو آئی اس میں بتایا میرے رشتہ داروں نے مجھے کال کر کے کہا, میرے فلاں نے کہا, یہ کہا وہ کہا. تو بھائی آپ کو سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو چپ کروانا چاہیے تھا کہ میری بیوی ہے, میرا معاملہ ہے, گھر کے اندر بیٹھ کے کرتے. لیکن دونوں جس طرح سے اس چیز کو ساری دنیا کے سامنے لاتے ہیں, اس ایشو کو خود ہائی لائٹ کرتے ہیں, ایک ہائی بناتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی کنٹروورسی کھیل رہے ہیں. یہ بھی ایک دوسرے کو بوم دینے کے لیے, ایک دوسرے کو منظر پہ لانے کے لیے, جیسے ہی یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ فوراً ہی جو ہے پھر کوئی کنٹروورسی بنا دیتے ہیں تاکہ لائم لائٹ میں رہیں. تو لگ تو ایسا ہی رہا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے اس ٹائم زیادہ غلطی کس کی ہے تو ضرور بتائیے گا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب گھروں کو آباد رکھے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا گھروں کو کھا رہا ہے. کہیں پر چیزوں کی چاہت, لوگوں سے مقابلہ, حسرتیں, اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لینا, تو اس میں ایک بڑا رول جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب گھروں پر, ہر گھر پر, ہر فیملی پر اپنا کرم فرمائے, آمین ثم آمین.